بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے مضمون قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پڑھنا ہے۔ پونجا جناح کا اصل وطن تو راجکوٹ کاٹھیاوار تھا، لیکن کاروباری شوق کراچی لے آیا۔ چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور متمول تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ متمول دولت مند۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہی محمد علی بڑا ہو کر اور پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی ہوا۔ قوم نے بھی اسے سر پر اٹھایا اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا۔ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر یعنی وکیل بن کر لوٹے۔ اتفاق کی بات کہ ان دنوں باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے۔ محمد علی نے ولایت سے پردیس سے واپسی پر سب سے پہلے باپ کے مصائب کو دور کیا، پھر وکالت کے لیے بمبئی چلے گئے۔ یہاں 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے، پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی۔ محمد علی بھی اس کے ممبر بن گئے اور صلح کا شہزادہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ کئی سال تک ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جو صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشاں ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ نے کانگریس کو چھوڑا اور ولایت چلے گئے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن تھا۔ انگریز حکمران اور دشمن تھا۔ ساری ہندو قوم دشمن تھی، اگرچہ 1906 سے مسلم لیگ قائم تھی، مگر در حقیقت بے جان سی جماعت تھی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی بے بسی پر کڑتے تھے، رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے سوا کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور قوم کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ قوم کے بکھرے ہوئے شرازے کو جمع کیا، شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھوڑ کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پینترے بدلے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر توجہ نہ دی۔ ادھر علامہ اقبال نے 1930 عیسوی میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، لہذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے۔ اس تقریر پر ہندو بہت تل ملائے، مگر مسلمانوں کو ایک نصب العین یعنی ایک مقصد مل گیا تھا۔ محمد علی جناح نے اسے اور اچھالا۔ ولایت کے ایک مسلمان طالب علم رحمت علی نے اس مجوزہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا، جو ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ بن گیا۔ انگریز اور گاندھی نے ہندوؤں سمیت اس کا نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جناح نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا۔ آخر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا اور 14 اگست 1947 عیسوی کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثبت ہو گیا۔ اب تک محمد علی جناح کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب مل چکا تھا۔ چنانچہ جب پاکستان کی سلطنت قائم ہوئی تو آپ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے، لیکن آپ کی عمر نے وفا نہ کی۔ دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور آخر 11 ستمبر 1948 عیسوی کو یہ پاکستان کا بانی، نڈر اور بے باک جرنیل قوم کو روتا چھوڑ کر رہائے ملک بقا ہوا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔